خوف علیہم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سابقہ آیتوں کے اندر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ منافقین نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ اگر تم لوگ میدان جہاد میں نہیں جاتے تو تمہارے بھائی تمہارے دوست جو ہے وہ قتل نہ ہوتے، یعنی وہ عام مسلمانوں کے دلوں کے اندر مختلف قسم کی شبہات کو پیدا کر رہے ہیں اور عام مسلمانوں کے دل خراب کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک ضروری بات میں کرنا چاہوں گا، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے آج ہمارے دور میں بھی پختہ مسلمان ہیں اور کمزور مسلمان ہیں عقیدے کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے صحابہ جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے پختہ نہیں تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہو جا رہے تھے اور بتدریج ان کا ایمان بن رہا تھا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرگ الموت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ بہت زیادہ غشی طاری ہو جاتی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، اس کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جلد نمبر 13 ہے، حدیث کا نمبر 7366 ہے رقم الحدیث۔ اس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم لن تضلوا، میرے لیے کتاب لاؤ اور قلم لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی نصیحت لکھوا دوں جو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو پھر آتا ہے حدیث میں کہ وغلب علیہ الوجع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بہت زیادہ جو ہے وہ مرگ الموت کا جو ہے وہ غلبہ ہو جاتا تھا شدید، جسے بھائی نے ذکر کیا تھا ابھی کہ سکرات الموت ہر کسی کے لیے ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہلے برا جانتی تھی سکرات الموت کو، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض عام مسلمانوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے منہ سے بے فائدہ باتیں نکال رہے ہیں۔ کیا کہا؟ بے فائدہ باتیں نکال رہے ہیں۔ آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو بخاری شریف کی ان روایات کو اگر جو جمع کر لیں، جس کا میں نے آپ کو نمبر بھی بتایا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7366 حدیث نمبر ہے رقم الحدیث، اس کا تحت آپ دیکھیں گے تو دیگر جو احادیث ہیں اس میں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی۔ یہاں سے منکرین حدیث یہ اخذ کرتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ حجت نہیں ہوتی، آپ اپنی آخری بیماری کے وقت آپ نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جو بے معنی باتیں تھیں۔ لیکن یاد رکھا جائے اس بات کو کہ وہ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اس عقیدے کا پتہ نہیں تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اے نبی ہم نے یہ دین آپ پر اتارا ہے، قرآن کی بھی اور آپ کی پوری زندگی، آپ کے لفظ کی، آپ کی سنت کی، آپ کی حدیث کی، آپ کی دی ہوئی خبر کی، آپ کی ایک ایک حرکت کی، ایک ایک سکنت کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کریں گے ہم۔ یہ بڑے صحابہ نے یہ بات نہیں کہی تھی، وہ ان لوگوں نے کہی تھی بات کہ جو نئے نئے مسلمان 2 4 6 دن ہوئے ہوں گے، مہینہ دن ہوا ہوگا، ابھی ان کو ان عقیدے کا پتہ نہیں تھا، ان سے یہ بات منہ سے نکل گئی۔ لیکن صحیح بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بھی زیادہ سخت جو ہے وہ موت کی شدت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین بیان کرنے کے اندر ایک رتی بھر بھی غفلت کا شکار نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں کافی سارے لوگوں نے جو ہے نا دوائی پلا دی تھی، آپ منع کر رہے تھے کہ مجھے دوائی مت دو، دوائی پلا دی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری ہوئی تو آپ نے فرمایا سوائے عباس کے سب وہ دوائی پیے کہ جنہوں نے مجھے پلائی ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی آپ کو یہ ہوش تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عباس رضی اللہ عنہ نے وہ دوائی نہیں پلائی تھی، اور انصاف کا تقاضا بھی آپ نے برقرار رکھا۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکل رہا تھا آخری وقت میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ تو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ اکرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں غلط پھیلا دی، جس کا کچھ شکار کچھ مسلمان بھی ہو گئے۔
اور وہ کیا تھا؟ اس میں سے ایک بات تو یہ بدگمانی تھی کہ یہ تم مارے گئے ہو، تمہاری جانیں چلی گئیں، ہماری بات مانتے تو تم ہم اپنے گھروں میں رہتے، عیش اور عشرت سے رہتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اس آیت کے اندر۔ اس آیت کا ربط ان کے جواب کے ساتھ جو ہے وہ عطف ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز بھی گمان مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ امواتن، مردہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی روحوں کو سبز پرندے کے پیٹوں میں ڈال رکھا ہے، اور وہ ارواح اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، اور جب چاہتی ہیں جنت میں چلی جاتی ہیں، وہاں کے ثمرات کھاتی ہیں اور وہاں کے مزے مزے کے پھل کھاتے ہیں، اور پھر جب کھا پی لیتے ہیں تو یہ آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ کون ہمارے بھائیوں کو یہ بات بتائے گا کہ ہم بڑے جنت میں عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری اس بات کو تمہارے بھائیوں تک پہنچاؤں گا۔ فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا جو آپ پڑھ رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے بارے میں مردہ خیال بھی مت کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں۔ صحابہ کرام تو آتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں قبول کر لیجئے، ہمیں قبول کر لیجئے۔ ایک عورت کا تو کمال تھا، اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اللہ کے رسول اس بچے کو میدان جہاد کے لیے قبول کر لیں۔ صحابہ نے کہا کہ اس کا کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو صحابیہ نے فرمایا میں جانتی ہوں اللہ کے رسول آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن جب آپ کی طرف کوئی تیر آئے تو میرے بچے کو آگے کر دیجیے گا۔ ام حارثہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول بتائیے میرا بیٹا کدھر ہے؟ جو آپ کے ساتھ جنگ احد میں شامل تھا، ام حارثہ بھی تھے اس جنگ میں۔ اے اللہ کے رسول اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میرے اوپر تو غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا ام حارثہ کو کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں۔ اچھا یہ ترک تو بخاری کے اندر ہے، لیکن علامہ ہیثمی نے بھی بڑے زبردست ترک کو جو ہے اپنی مجموعہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ علامہ ہیثمی نے کسی کے مشورے پر مجموعی زوائد و منبع الفوائد کا تالیف کی ہے، وہ ایک علمی بات ہے کہ کس کے مشورے سے کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی مجموعی زوائد کے اندر یہ ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبریل امین کے ساتھ تھے، تو جنت کے باہر سے گزر رہے تھے کہ وہاں پر جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ام حارثہ کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ ام حارثہ، جو آپ کے پاس اپنا درد لے کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کا بیٹا ہے یہ، اور یہ یہاں پر جنت میں اور تلاوت کر رہا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر ایک لفظ کہے، وہ یہ تھے، آپ نے فرمایا کذالک البر۔ کیا فرمایا؟ کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکیاں کرنے کا یہی اللہ کے پاس صلہ ہے۔ ماں کے پاس نیکیاں کر، ماں کے ساتھ نیکیاں کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس صلہ یہ، جبکہ ماں کی نیکی سے بڑی جو نیکی تھی ان کے پاس وہ تھی اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیا۔ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن نبی علیہ السلام نے موقع کو دیکھتے ہوئے ماں باپ کی خدمت کی عظمت کو اجاگر کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جن کے والدین زندہ ہیں نا، اگر انہوں نے ان کو راضی کر لیا تو واللہ جنت تو قدموں کے اندر۔ سفیان ثوری رضی رحمہ اللہ تعالی بہت رو رہے تھے، اپنی والدہ کو دفن کر کے آئے۔ حافظ ذہبی نے ان کا ترجمہ تفصیل سے ذکر کیا ہے سیر کے اندر اور تاریخ اسلام ذہبی میں۔ بڑے رو رہے تھے، بڑے رو رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ ماں کے رونے کی وجہ سے دوسروں کی طرح آپ بھی رو رہے؟ کہا کہ اس لیے نہیں رو رہا کہ ماں مر گئی، کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری دعا کا سب سے بڑا دروازہ تھا، اللہ کی قسم آج قیامت تک کے لیے دروازہ بند ہو گیا ہے۔
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کی کیا قدر و قیمت. الحمدللہ ثم الحمدللہ میری والدہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میں بڑے بھائی زبیر بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ جنت ابھی بھی ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خیر, تو یہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے ان کو بڑی فضیلت حاصل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جنتیوں کو, ان شہداء کو کہ میں تمہاری بات تمہارے بھائیوں تک پہنچاؤں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہرگز گمان مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں کہ وہ مردار ہیں, وہ مردے ہیں. بل کے عربی کے اندر بل جو ہے, یاد رکھیں ایک قاعدہ, بل جو ہے سابقہ کلام کی تردید اور لاحقہ کلام کی تصدیق کے لیے آتا ہے. بل جو ہے عربی میں سابقہ کلام کی تردید, سابقہ کلام کیا تھا امواتن, اس کی تردید کر دی. بلکہ مردے نہیں ہیں, بلکہ لاحقہ کلام کی تصدیق احیاء, زندہ ہے. بل مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. عند ربہم, اپنے رب کے پاس. عند ربہم, عند ربہم یعنی اپنے رب کے پاس. اپنے رب کے پاس سے مراد قریب نہیں کہ اپنے رب کے ساتھ عرش کے اوپر استوا ہو گئے. بہت سارے لوگ شہداء کو اس مقام پر لے جاتے ہیں. لفظ عندہ کے اندر یہ احتیاط کا تقاضا بتایا گیا ہے کہ اللہ کے قریب ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کے قریب ہے. عربی کے اندر لفظ الہ, لفظ علی, لفظ عند, لفظ حین, سارے اپنے متعلق اور معنی کے اعتبار سے بڑا فائدہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان يتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں تعظیماً, اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے وعید کی ہے کہ جو ہمارے یہاں اسکولز کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ گڈ مارننگ سر کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً, یہ حرام ہے. ایک دفعہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سردار تھے اپنی قوم کے, اور وہ بیمار, وہ زخمی ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم. کیا فرمایا؟ قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. تو یہاں سے مشرکین یہ اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ان کے لیے تعظیماً کھڑا کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن یاد رکھیں وہاں لفظ الہ ہے. لفظ الہ عربی کے اندر تعظیم کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. لفظ الہ یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے الہ, حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا, جو یا کے ساتھ جو آتا ہے, جو یا جو ہے جس کے نیچے نقطے نہیں ہوں گے. الہ, کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے, یعنی اس کی طرف کھڑے ہو کیونکہ یہ زخمی ہے, اس کو اٹھاؤ. اور اگر تعظیماً کھڑا ہونا پڑتا تو پھر ہوتا قوموا لسیدکم. کیا ہوتا؟ قوموا لسیدکم. تو یاد رکھیں کہ عربی کے لفظ کے اندر, عربی کے لفظوں کے اندر بھی اس کے معنی اور مطالب بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے عربی کے لفظ اور مطالب کو, ایک ایک حرف کو, اس کی تحلیل سیکھ لی کہ اس کی تحلیل کیسے ہوگی, تو پھر کوئی بھی فرقہ اس کو گمراہ انشاءاللہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ پر, انہوں نے ایک کتاب لکھی نزہۃ النظر. نزہۃ النظر وہ کتاب انہی مطالعہ اور معنی کے اعتبار سے کہ من شاء فلیرجع هناک, جو یہ چاہتا ہے نزہۃ النظر کو دیکھے. انشاءاللہ ہماری دعا کریے, ہماری تفسیر آنے والی ہے انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے میں. ہم نے اپنی تفسیر کے اندر بھرپور یہ کوشش کی کہ ہر لفظ کے اوپر وہاں پر تفصیلی بحث دی ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 10 جگہوں پر آئے ہیں اور 10 مختلف معنوں کے اندر آئے ہیں. آپ کو یہ تفسیر کے اس نقطے کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بھئی یہ لفظ ہے, یہ لفظ من ہے, حروف جر ہے, لفظ ما موصلہ ہے, یہ قرآن مجید میں 10 معنوں میں استعمال ہوا ہے, 20 معنوں میں استعمال ہوا ہے, 12 معنوں میں استعمال ہوا ہے. اس آیت میں یہ معنی آ رہا ہے, اس آیت میں یہ معنی آ رہا ہے, اس آیت میں یہ معنی آ رہا ہے, اور اس آیت میں یہ معنی آ رہا ہے. تو الحمدللہ جب طالب علم اس کو پڑھے گا تو بہت زیادہ جو ہے انشاءاللہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک علم کی جو ہے نا اپنے علم کے مشغیزوں کو بھرا ہوا محسوس کرے گا انشاءاللہ. دعا کرے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے, شرف قبولیت فرما دے. الخیر بید اللہ تعالی, ساری خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور غلطی بھول چوک کی نسبت ہماری طرف ہے. فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضل, خوشیاں منا رہے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور فرمایا کہ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے اس میں وہ بہت خوش ہیں, اور جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے
جو ہے نہیں ملے، ابھی تک ان کو شہادت کی موت نہیں ملی، تو فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو گئے، ابھی وہ بھی انتظار میں ہے، وہ بھی ابھی شہادت کے انتظار میں ہیں، وہ بھی مورچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کب ہمیں شہادت دیں اور ہم کب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا۔ خوف کس بات پر؟ آخرت کا خوف، اب کیا ہوگا ہمارا جانے کے بعد، اب کیا ہوگا؟ اور فرمایا نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے کہ اپنے پچھلی ساری دنیا چھوڑ کر آ گئے، ان کو اس کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اور یہ خوشیاں منا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، خوشیاں مناتے ہیں، وفضل، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایمان والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حالانکہ آیت کے کانٹیکس کے مطابق تو یوں ہونا چاہیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر الشہداء، اللہ تعالیٰ شہداء کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس کی جگہ پہ مومنین کہہ دیا ہے، یعنی چاہے کوئی شہید ہو کہ نہ ہو، ایمان والا ہوگا اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں اللہ کی بات کو اور اس کے رسول کی بات کو، من بعد ما اصابهم القرح، زخم پہنچنے کے بعد، شدید زخم پہنچ گئے، شدید کے شدید زخم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی بالیانہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی میدان جہاد میں زخمی ہو گئے، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر یہ کلمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت کے ساتھ ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہیں ہے، زبان پر جو لفظ آیا اللہ کے نبی کدھر ہے؟ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہے، جا کر پیروں کے تلے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے سلم، جینا تو جینا اس قدموں کے تلے، مرنا بھی اس قدموں کے تلے۔ یہ فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ اکرام کو۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کون میری حفاظت کرے گا ان کافروں کے مقابلے پہ؟ انصاری صحابی ہوئے، انا یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے، شہید ہو گئے، پھر آپ نے اعلان کیا، ایک صحابی آئے، وہ شہید ہو گئے، پھر آپ نے اعلان کیا، تیسرے آئے، وہ شہید ہو گئے، پھر اعلان کیا، 7 دفعہ آپ نے اعلان کیا، 7 صحابہ آئے، 7 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی سیکیورٹی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اب بتائیے کہ کتنا عظیم درجہ ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع، جو آپ کی سنت کا دفاع، جو آپ کی نبوت کا دفاع اور جو آپ کی جان کا دفاع کرتا ہے، کتنا عظیم مرحلہ ہوگا وہ۔ بلکہ میں تو یہاں پر آپ کو ایک بات کہتا چلوں، یہ تو صحابہ تھے اور یہ تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ کے نبی کی دفاع کا جذبہ رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے، جانوروں کے دلوں میں بھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، 8ویں صدی ہجری کے محدثین کا تذکرہ کیا ہے اس میں، اس کتاب کا نام ہے الدرر الکامنہ۔ کیا نام ہے؟ الدرر الکامنہ۔ 4 جلدوں پر یہ کتاب ہے، الحمدللہ یہ ہمارے مکتبے میں موجود ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے میں نے اس کتاب کو منگوایا تھا اور پورے 8 سال کے بعد یہ کتاب مجھے میسر آئی ہے، الدرر الکامنہ۔ اس کی دوسری جلد کے اندر واقعہ بیان کرتے ہیں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مغلیہ بہت بڑے بڑے عیسائی جماعتیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر ایک مغلی عیسائی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقیص کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہاں پر ایک کتا بندھا ہوا تھا، کتے کو برداشت نہیں ہوتا، کتے نے رسی چھڑائی اور اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھا تم نے کسی بڑی ذات کے بارے میں تنقیص کی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تو بس تقریر کر رہا تھا اور کتے کو میں نے اشارے بازی کی تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دوبارہ وہ کھڑا ہوا، پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پھر کتے کو برداشت نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ اس دفعہ کتا گیا، اس کے منہ پر حملہ کیا اور اس کے حلق کو دبوچ کر باہر نکال دیا اور وہ مر گیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کتے کو اللہ کے نبی کی شان کی تنقیص برداشت نہیں ہوئی، وہاں پر عیسائی لوگوں نے دیکھا کہ یہ نبی علیہ السلام تو واقعی میں اللہ کے رسول ہے، ایک کتے کو بھی برداشت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کی تنقیص۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مسلمان ہو گئے۔ صحیح واقعہ ہے حسن درجے کا، اب اندازہ کریں۔
تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کیسے ایمان والوں کے اجر کو ضائع کرے گا. الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابهم القرح، زخم ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرتے ہیں. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ رب العزت کے پاس. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے خلاف. ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان نے اپنی فوج لے کر آ گیا اور بہت بڑا لشکر لے کر آیا صحابہ کرام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. دوبارہ واپس جو پلٹا تو بہت بڑی فوج کے ساتھ لگا. تو اس وقت یہ نعرے بازی کرنے لگا، جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے نعرے بازی کی کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جواب دو اس کو، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لنا مولانا ولا مولا لکم، لنا مولا ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، ولا مولا لکم اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، مدد تو ہمارے لیے ہوگی. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوگی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ ہی اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے تمہارا، نہ ہی کوئی تمہارا کوئی مددگار ہے. مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہے، ہمارے لیے مدد اترے گی. تو جب یہ لوگ اتنے بڑے لشکر کو لے کر آئے تو چند صحابہ نے کہا اس لشکر کو دیکھ کر حسبنا اللہ، کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. آ جاؤ، پوری دنیا کو لے کے آ جاؤ، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب ان کے خلاف جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر جو ہے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا کارساز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو صبح 7 دفعہ اور شام کی دعاؤں میں 7 دفعہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھتا رہے گا 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو، دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. آگے تک پڑھنا تھا، ہمت نہیں ہے، بس ابھی اسی کے اندر اکتفا ہے.